अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम मौजूद हैं कराची की एक तारीखी इमारत में और इस तारीखी इमारत का नाम है मोहट्टा पैलेस और ये कराची की कदीम इमारतों में से एक इमारत है। कराची में क्लिफ्टन की हदूद शुरू होती हैं। दूर ही से जोधपुरी पत्थरों से बना हुआ एक महल नज़र आता है। मीनारों और गुंबद से सजी इमारत एक अजब सहर की हामिल है। इस पर से निगाह हटती नहीं। 1920 में इस इमारत की तामीर शुरू की गई और 1927 में ये खूबसूरत महल पाया तकमील को पहुंचा। यह महल राजस्थान के एक मारवाड़ी ताजिर सेठ शिवरतन चंद्रातन मोहाटा ने राजस्थान के सख्त मौसम गर्मा के पेश नज़र ख़ानदान के हमरा गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए तामीर करवाया था। सेठ शिवरतन दरअसल जहाज़ों पर सामान की तरसील के बहुत बड़े कारोबार से मुंसलिक थे। यूं उनका कराची आना जाना रहता था। कराची, इसका साहिल, इसका मौसम और शाम को चलने वाली दिलरुबा नसीमें बहरी सेठ साहब को ऐसी भाई कि उन्होंने यहाँ अपने शायान शान महल तामीर करवाया। इस महल का रकबा 18,500 स्क्वायर फीट है और इस इमारत के मेमार थे राजस्थानी तर्ज तामीर के माहिर आगा अहमद हुसैन, जो बरे सग़ीर के पहले मुसलमान आर्किटेक्ट थे। आगा साहब ने महल की तामीर के लिए जोधपुर से खूबसूरत गुलाबी पत्थर मंगवाए और कराची के मकामी इलाके गजरी से जर्द पत्थर मंगवाए और दो मुख्तलिफ तर्ज तामीर के बाहम इश्तराक से भरपूर जमालियाती तासुर का हामिल ऐसा महल तराशा जिसे बजा तौर पर शाहकार कहा जा सकता है। इमारत के 9 गुंबद हैं, वसी व अरीज दालान है, बहुत बड़ा बागीचा भी है। ये इमारत 3 मंजिला है। छत से समंदर का नज़ारा भी किया जा सकता है। इमारत में 16 अदद कमरे। महल के दरो दीवार और उनकी शान क्या कुछ बयान नहीं करती। उनमें नजर आता ठहराव आंखों को ठंडक और दिल को सरूर बख्शता है। जोधपुरी पत्थरों से बनी दीवारें, खूबसूरत टाइलों से मुज़य्यन मेहराबें और इनमें जुड़े बर्माटेक के आला और नफीस काम से आरास्ता दरो दरीचे और उन्हीं की मुनासिबत से कमाल के तामीरी तवाज़ुन के हामिल खूबसूरत झरोके इस महल के आलीशान होने के तर्जुमान हैं। रोज़न बलाई हिस्से में नीले रंग के शफाफ शीशों और ज़ेरी हिस्से में धुंधले शीशों से मुज़य्यन है। पेचीदा मगर खूबसूरत व बारीक नक्शो निगार इस शानदार महल के तकरीबन हर हिस्से में झलकते नजर आते हैं। खिड़कियों से मुल्क महराबों पर उड़ते परिंदों की कमाल की नाजुक कंदाकारी की गई है। गुंबद के सतूनों में उभरे हुए खतूत मोर के ख्याल को खूबसूरती से उभारे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मोर हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक मुक़द्दस परिंदा है जिसकी अफजाइश राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है। महल में दाखिले के साथ ही इसके बरामदे और अंदरूनी हिस्से की खाका बंदी और तरतीब इसे वाक़तन किसी महाराजा की सकूनत से ताबीर करती है। हर कमरे से आया इसका शानदार अंदाज एक शहाना फैमिली के मस्कन को कुल्ली तौर पर उभारता है। तकसीम हिंद के बाद सेठ शिवरतन मोहाटा मुंबई चले गए और इनका यह महल इस नौज़ायदा मुमलिकत का दफ्तर खारजा बन गया। सन 1958 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ तो सरकारी दफातर बतदरीज इस्लामाबाद मुंतकिल होना शुरू हुए। 1962 में दफ्तर खारजा भी इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया और यूं ये महल खाली हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इस महल में रिहाइश की पेशकश की। सन 1964 में मोहतरमा यहाँ मुंतकिल हुई। वो जुमेरात का रोज़ था और महल के करीब ही पाकिस्तान के पहले फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद इकरामुल्लाह रिहाइश पजीर थे और उनकी एलिया बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह अपनी जी वकार नई पड़ोसन मादर मिलत फातिमा जिन्ना की पजीराई के लिए महल में मौजूद थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस महल में 3.5 बरस रह पाईं। इस अरसे में अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी ज़रूर मनाती थीं। इस रोज़ महल में शामियाना लगता, कुरान खानी होती और बिरादरी की रवायात के बमों बरसी में शरीक लोगों को बिरयानी की न्याज पेश की जाती जो एक बोहरी बावर्ची से पकवाई जाती थी।
محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد یہ عمارت ایک بار پھر خالی ہو گئی۔ سن 1995 میں سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے یہ محل خرید لیا اور اس کو میوزیم کی صورت دے دی۔ لیکن قانونی سکم موجود تھے، اس لیے گورنر جناب محمود ہارون اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ پر مشتمل حکومت سندھ نے ایک صائب اور اچھا فیصلہ کیا اور اس محل کو مستقبل میں کسی بھی تنازع سے بچانے کے لیے اسے میوزیم کی صورت دینے کا فیصلہ کیا اور عوام الناس کی رسائی اس تاریخی محل تک ہو گئی، اور ضروری کارروائی کے بعد 15 ستمبر 1999 کو یہ محل یا میوزیم عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ جب یہ میوزیم عوام کے لیے کھلا اور یہاں لوگوں نے مطالعاتی دورے کرنے شروع کیے تو خوشی ہوئی کہ میوزیم اور اس کا عملہ ترتیب و تربیت سے معمور ہے۔ محل کا دورہ کرنے والوں کے لیے اعزازی گائیڈ کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ میوزیم کی ترتیب اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ بہت سارے نوادرات مستقل ہیں اور کچھ گردشی نوعیت کے ہیں جو بلحاظ ضرورت بدلتے رہتے ہیں۔ اس میوزیم میں صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے خطے کی تہذیبی ترقی و تنزلی کی منظر کشی کی گئی۔ میوزیم کی آرٹ گیلری عظیم مصور ساتکین کے فن پاروں سے سجائی گئی ہے۔ میوزیم میں اشتراکی ایگزیبیشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ ایگزیبیشنز خطے کی تہذیب، ثقافت، روایات اور تمدن سے وابستہ ہوتی ہیں۔ 1999 میں پہلی ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا جس میں ٹریجر آف تالپور خاندان کے تاریخ، تہذیب بتائی گئی۔ 1999 میں قلم ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا، آرٹس آف کیلیگرافی کو بیان کیا گیا۔ سن 2000 میں آرٹس آف گندھارا کے تہذیب کے بارے میں ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ 2000 میں ہی تھریڈز ان ٹائم پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ نومبر 2000 میں ہی منییچر پینٹنگز کے حوالے سے ایگزیبیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ سن 2017 اور 18 میں مکلی سمفونیز ان اسٹونز ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ مکلی سندھ کا تاریخی شہر ہے اور دنیا کا چھٹا بڑا تاریخی ورثہ ہے۔ 2017 میں ہی عمران میر آرٹسٹ کے فن پاروں کی ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ 2017 میں ہی پیراڈائز آن ارتھ کشمیر کے حوالے سے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ تہذیب جو بدلتے وقت کے ساتھ تمدنی اثرات کو اپنے اندر سمو کر نئی جہت کی حامل ہوتی چلی گئی ہے مگر اپنے مرکز سے ناطا بھی جوڑے رکھا ہے۔ اس میوزیم میں پاکستان اور اس کے اطراف کے ممالک کے بدلتے نقشوں کی کہانی، فصلوں اور گھریلو دستکاریوں کی معلومات، تقسیم ہند اور ریڈ کلف کے مرتب کردہ نقشے اور دستاویزات، خطے کے رہن سہن و مزاج کا مشاہدہ، نقشہ سازی اور اس کے متعلق آلات، سب کچھ اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ معلومات کے ساتھ ساتھ دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عام میوزیم کی طرح یہ کسی کے استعمال شدہ قلم یا پہنے ہوئے انگرکھے کی نہیں بلکہ ایک وسیع خطہ زمین کے باشندوں کے بڑھتے سکھ اور سہے دکھ کی آرٹسٹک منظر کشی ہے۔ جب سے اس تاریخی محل کو میوزیم کی صورت دی گئی ہے، مستقل تاریخی ایگزیبیشنز کا انعقاد کرنا عوام الناس خصوصاً نوجوان نسل کو خطے کی تہذیب، تاریخی ورثے، تاریخی حالات و واقعات، ثقافت اور تمدن سے روشناس رکھنا اور جوڑے رکھنا بلا شبہ سندھ حکومت، عمارت کے منتظمین اور عملے کا ایک کارنامہ ہے، اور اس کے لیے سندھ حکومت اور عمارت کے منتظمین بلا شبہ داد کے مستحق ہیں۔
جن دنوں ہم نے دورہ کیا ان دنوں بھی ایک ایگزیبیشن گج کے عنوان سے جاری تھی۔ گج کے بارے میں ہم آپ کو ایک دوسرے ویلاگ میں بتائیں گے۔ تو یہ تھا اس عمارت کا مختصر سا تعارف اور تھوڑی سی تاریخ بھی ہم نے آپ کو بتائی، کیونکہ یہ پچھلے دنوں ایک بڑا دلچسپ انکشاف ہوا کہ لوگوں کو پتہ تو ہے کہ یہاں یہ بلڈنگ موجود ہے، کیونکہ پشتوں کا عمارت دور سے ہی نظر آتی ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ عمارت ہے کیا۔ تو ہم نے کہا ہم چھوٹا سا ایک ویلاگ بناتے ہیں یہاں پر، اور ہمارے دوست جو لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں عالمی اردو کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن ہم نے کہا ہم آپ کو تاریخی عمارات بھی کراچی کی کچھ دکھا دیتے ہیں، تو اس طرح ہمیں موقع مل گیا تو یہاں آنے کا اور ایک چھوٹا سا ویلاگ بنانے کا، جس کو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ احسان عالم گودلا صاحب ہیں جو سب کو ویڈیو وہی بنا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنا ٹرائیپوڈ لانا بھول گئی اور وہ اجازت بھی نہیں مل رہی تھی یہاں لانے کی، لیکن میں تو مائک لانا بھی بھول گئی، پھر دیا کہ ہم آ کہتے ہیں ایز یوزول، تو مجھے بہت زور سے بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ بلڈنگ آپ دیکھیں ہمارے پیچھے کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، تو یہ پرشکو بلڈنگ جو ہے بہت سے لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آج بہت سارے لوگوں کو یہ ویلاگ دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ خوبصورت عمارت کس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور یہ ویلاگ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، پاکستان کے دوسرے شہروں میں رہنے والے دوستوں کے ساتھ، اور جب بھی کراچی آئیں آپ ضرور محٹہ پیلس کا وزٹ کریں، یہاں کے خوبصورت باغ میں سیر کریں، یہاں لطف اندوز ہوں، اور قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کی تصاویر ہیں ان کو بھی دیکھیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ خاص چیزیں جو سووینئرز رکھی ہوئی ہیں پاکستان کی ہسٹری سے تعلق رکھنے والی، خطے کی ہسٹری سے تعلق رکھنے والی، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔